قطب الاقطاب شیخ الشیوخ الحسنی الحسینی والمطلبی خواجہ خواجگان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز شہنشاہ بغدادی دامت برکاتہم العالیہ اور میرے شیخ کامل حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب والا شان الحاج الحافظ حضور قبلہ پیر سید ولایت علی المعروف شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور نذرانہ عقیدت سلام عرض کرنے کے بعد آج میں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بلے شاہ اکیڈمی کی طرف سے اور انجمن خدام انبیاء و صوفیاء کے تمام عہدیداران، ممبران، منتظمین اور اراکین و معاونین کی طرف سے آپ سب کو اس پرمسرت موقع پر دلی عید مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ایسی ہزاروں اور لاکھوں عیدیں نصیب فرمائے۔ آج کا یہ دن بڑی ہی برکت والا دن ہے۔ تمام اہل اسلام نے ایک ماہ مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھے اور آج ان روزوں کے اجر کا دن یعنی عید الفطر کا دن منایا جا رہا ہے۔ دعا یہ کریں کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب آقا انعامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء فخر کائنات رحمت دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلہ سے اور تصدق سے اہل ایمان کو ایسی ہزاروں اور لاکھوں عیدیں دیکھنی اور منانی نصیب فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں ہم اس مسئلے سے دوچار ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ جس طریقے سے یہ دن یہ تہوار منایا جانا چاہیے اس طریقے سے اس کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندیاں عائد ہیں اور ویسے بھی ہمیں احتیاطی طور پر جو پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے مختصراً سا یہ نماز عید کا پروگرام جو بنایا گیا ہے تمام کیا گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قانون کے مطابق سٹی افسری کے مطابق جو بھی ڈسٹنس آپس میں رکھا جائے گا اس کو مد نظر رکھیں۔ ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہ بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، مگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس کے تمام قوانین، اس کے تمام اصول ہم پر واجب ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ذرا یہ خیال رکھنا ہوگا۔ اور بقیہ سب جانتے ہیں ہر جگہ پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نماز عید کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں مختصراً سب لوگوں کو مدعو کیا گیا یا تشریف لا رہے ہیں، موسٹ ویلکم۔ ہم عنقریب وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وقت پر نماز عید جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ایسے ممبران حضرات ہیں کہ جو ابھی نہیں پہنچے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے وقف ٹائم دیا جائے گا کہ وہ بھی نماز عید میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے، میں آپ سب سے ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس ملک کے لیے، جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نگہداشت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذمہ ہے، دعا کریں، کیونکہ یہ ملک اب ہماری معاشی ماں ہے۔ ہم پاکستان میں، فجی میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں جہاں کہیں پہ بھی پیدا ہوئے وہ مادری وطن ہے اور یہ معاشی ماں کہلاتا ہے کیونکہ اس نے پناہ دے رکھی ہے
कोविड-19 के ड्यूरेशन के दौरान आप सब जानते हैं हमारे पीएम साहब जो हैं वो हर एक को घर बैठा कर खर्चा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपने मुल्कों में हम अगर रहें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही कमज़ोर है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी इस मुकाम पर लाए कि वो अपनी आवाम का इस तरीके से ख्याल रख सकें। ख़ुसूसन इन सब हकामात को मद्देनज़र रखते हुए हम यानी पूरी कमेटी, पूरी टीम जो है वो भाई यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, तहा भाई हैं और दीगर मेंबरान हज़रात जो हैं, वो सब का एक ही नज़रिया है कि ये अकेडमी यानी मन खुदाम अंबिया व सूफिया जो है वो बेलौस बगैर किसी लालच के कौम की, दीन की, मसलक की खिदमत कर रहे हैं। किसी से कोई लालच नहीं, एक ही लालच है, वो क्या कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हासिल हो जाए। और यही मोहब्बत यौमुल हिसाब को आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शिफ़ाअत कुबरा की सूरत में हम सबको नसीब हो जाए। रब्बे ज़ुल जलाल का ये एहसान अज़ीम कि उसने हमें देखती आँखों, सुनते कानों और बोलती ज़बानों के साथ एक बार फिर ये मौका अनायत फरमाया कि हम आज उसके हुज़ूर हाज़िर होकर नमाज ईद अदा करने जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आइंदा साल में जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक की इज़्ज़त व तकरीम करनी चाहिए वो हक़ अदा तो नहीं कर सके, आइंदा साल उसका पूरे मुकम्मल तौर पर उसका एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से हम लोगों ने ये एहतमाम किया, एहतमाम तो अल्लाह की ज़ात करती है मगर हम उसकी ड्यूटी दे रहे हैं और ये कबूल हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो अपने फजल और करम के साथ कबूल कर ले ये सबसे बड़ी बात है। और जिसका उसने काम या उसने ड्यूटी या उसने हाज़िरी कबूल कर ली, जिसका वक़्फ़ करना, टाइम वक़्फ़ करना कबूल कर लिया, समझे उसका काम दोनों जहान में संवर गया, बेड़ा पार हो गया। आम लफ्ज़ों में उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी ही यकजहती, मोहब्बत, प्यार, खलूस से नीयत के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज के ये अल्फाज मौजू से हट के बोल रहा हूँ, क्यों? जिन हालात से हम सब दो चार हैं उसके लिए मेरा ये पैगाम आप सब के लिए है कि आप सब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वो रिश्ता मजबूत, उम्मती का जो रिश्ता है, जो नबी और उम्मती का रिश्ता है, उसको मजबूत से ज़्यादा मजबूत तक बनाने की कोशिश करें। जितना रिश्ता ये मजबूत होगा, जितना रिश्ता ये स्ट्रॉन्ग होगा, इतना ही आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और वो कभी किसी को मायूस नहीं करता। हर वक्त वो अपनी रहमतों को नाज़िल फरमाता रहता है। भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, अपने वादों से फिर जाते हैं, मगर फिर भी जब हम नमाज ईद की सूरत में, नमाज जुमा की सूरत में, सलातुल तस्बीह की सूरत में, सलातुल तरावी की सूरत में और दीगर सूरतों में जब उसके हुज़ूर हाज़िर होकर अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए अपनी जबीन न्याज को ज़मीन पर रख कर उसके हुज़ूर दुआ करते हैं, वो सजदा मुकम्मल नहीं होता कि रब ताला की ज़ात सबको माफ़ कर देती है। ये जो छोटे छोटे अयाम आते हैं, दिन आते हैं, मौक़े उम्मत मुसलमान को नसीब होते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने एक बख्शिश के बहाने बना रखे हैं। वो बख्शता रहता है। अगर उस तरफ जाया जाए तो बात किसी और तरफ चली जाएगी। मेरा खास कर
آج کا یہ پیغام آپ سب کو یاد دہانی کرانا ہے کہ اللہ کے حضور ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خصوصاً اس عید الفطر نوید کے موقع پر اس آستانہ عالیہ شہنشاہ ولایت و قبلہ شیخ الحدیث اور فیضان نظر حضور امیر ملت کی سید جماعت علی شاہ صاحب کا یہ فیضان آپ سب جانتے ہیں، جو ان آستانوں سے واقف ہیں، آشنائی رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رہ کر اتنی دور، اپنے ملک سے دور رہ کر ہر خاص و عام کے لیے یہ فیضان شہنشاہ ولایت بن رہا ہے، کسی کو وہ مایوس نہیں کرتا۔ ہر کوئی آتا ہے، اپنا ہو پرایا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، گورا ہو کالا ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ دروازہ جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ ہم نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، ایک پودا لگا دیا ہے، اس پودے کو پروان چڑھانے والی یہ نسل، یہ کل کا اسلام موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، اس کی نگہداشت فرمائے، اور اس کو صراط مستقیم یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام اہل ایمان جہاں کہیں پہ بھی ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہوں، افغانستان سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، یا فلسطین سے ہوں، سیریا سے ہوں، عراق سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، جو اہل ایمان ہے، میرے آقا کی ذات اقدس کی امتی ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سب کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سب کو شفائے کلی ظاہری اور باطنی عطا فرمائے۔ جتنے حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کسی حال میں بھی ہیں، یہاں پہ ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آج کے اس دن کے بابرکت ایام لمحات کا صدقہ ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ تمام اہل ایمان، مسلم ہو نان مسلم ہو، کیوں یہ عید ایک رحمت کا دن ہے، ایک محبت کا دن ہے، محبت کو بانٹنے کا دن ہے، گلے ملنے کا دن ہے، رنجشیں دور، کدورتیں نفرتیں اور ناراضگی دور کرنے کا دن ہے۔ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرات جو اس ملک کے اندر، اس شہر سری کے اندر مقیم ہیں، ان سب کو ہم بلے شاہ اکیڈمی آف کینیڈا اور انجمن خدام انبیاء و صوفیاء کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مبارک دن سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بزرگوں کے لیے دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے، جب دعا ہو دل کی گہرائیوں کے ساتھ آمین کہیں۔ معلوم نہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کا صدقہ کس کی آمین کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہ وعافیت الابدان و شفائہ و نور الابصار و دیائہ وآلہ و صحابہ اجمعین دائما ابدا۔ یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا مسبب الاسباب، یا خیر الناصرین، یا منزل البرکات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین آمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بارکم من مغرکن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم فارج همي واكشف غمي واخلق كتفي وارزقني خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزة الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والطيبين والطيبات. اللهم ارزقني خير الدارين والإخلاص والاستقامة بلطفك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا وذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تیرا ہی نور کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ افروز ہے. تو مالک الملک وحدہ لا شریک ہے. اے یوم حساب کے مالک ہیں ہم سب کے رازق، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں. اے رب ذوالجلال، اپنے شان رحیمی اور کریمی کا صدقہ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا صدقہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم پہ درگزر فرما. اپنے حبیب کی کالی کملی کا صدقہ، والدہا کے مکرے کا صدقہ، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ، ہمارے قیام، رکوع اور سجود جو بصورت عید نماز عید ادا کی گئی، رب کائنات اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کی سختیاں معاف فرما، ہم پہ کرم فرما. جتنے حضرات یہاں پہ نماز عید الفطر کی صورت میں جمع ہیں، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. سب کے گھروں کے اندر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، رب کائنات اس ملک میں، اپنے ملکوں کے اندر جہاں کہیں پہ بھی ہیں، جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں، ان کے اقرباء میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، دراز کی عمر عطا فرما. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا، بخشنے والا، مہربان، غفور الرحیم ہے. رب کائنات اس ملک کے اندر ہماری عزت و نفوس کی حفاظت فرما، اس ملک کی اس زمین کی حفاظت فرما. اپنے ملکوں کے جہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان ملکوں کی حفاظت فرما. اہل اسلام کا بول بالا فرما. بے شک روئے زمین پر جہاں کہیں پہ بھی تیرے محبوب کی امتی آباد ہیں، قیامت کی صبح تک ان کو آباد اور شاد رکھنا. کسی کا محتاج نہ کر، اپنی اور اپنے پیارے حبیب اور ان کے اہل بیت کی محتاجی نصیب فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، یوم الحساب کو وہ مقام، درجہ، فضیلت، بلندی عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. آپ کی ذات اقدس پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ اور آپ کی تمام امت مسلمہ پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. یا الہی رحم فرما. تجھ کو رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقہ اس ذات کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں. رب ذوالجلال، تیرے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم نے جو بھی ظاہری اور باطنی عبادات ماہ رمضان المبارک کے اندر کی ہیں ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما. اور بالخصوص اس ماہ مبارک کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام نہیں کر سکے، آئندہ سال ہمیں موقع عنایت فرما کہ ہم خلوص نیت، خلوص دل کے ساتھ، دل کے گہرائیوں کے ساتھ اس کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ حاضری تیری بارگاہ میں لگوائیں. رب ذوالجلال، اپنے محبوب کی یاد کا صدقہ، آپ کے لالوں کا صدقہ، آپ کے لالوں کا صدقہ، آپ کے در دولت کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. رب کائنات، میرے آقا کی تمام امت کو بخش دے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش فرما. خالق کائنات، اس آستانے سے جو بھی وابستہ ہیں اور اس سینٹر سے، اس اکیڈمی سے جو لوگ وابستہ ہیں، منتظمین، اراکین، معاونین ہیں، متوسرین، متوکلین، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. جو خدمت کرتے ہیں ظاہری اور باطنی طور پر، لنگر کی صورت میں، ماہانہ مجلس کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، رب کائنات ان کے دلوں اور گھروں کو آباد اور شاد فرما. ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا اور اپنے والدین کا تابعدار بنا، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے. نماز کو قائم کرنا،
سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حضرات ہمارے بزرگ جو حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان کے باوجود اس دنیا سے جا چکے ہیں, وصال پا چکے ہیں, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, درجات کی بلندی عطا فرما, سب کی قبروں کو اپنے نور پاک سے منور فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما, باطل کو مغلوب فرما, شیطان کے شر سے محفوظ فرما, خاص دینوں کے حسد سے محفوظ فرما, عذاب قبر سے بچا, ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا اور عزت والی نگاہوں سے ہم سب کو بچا کے رکھنا, اور آپ کی کالی کملی کا سایہ نصیب فرما. اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, اپنی رحمت کا سایہ عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا, اہل بیت طہار کا طعام نصیب فرمانا, آپ کی نیابت اور آپ کی ہمسائیگی نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب ذوالجلال, اہل جمادات, نباتات, حیوانات, اہل انسانات, اہل جنات, جو بھی مخلوق تیرا ذکر کرتی ہے, تیرا نام لیتی ہے, سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما. جو روحانی مخلوق اس مجلس میں موجود ہے رب کائنات, ان کی حاضری کو, ان کے قیام اور رکوع کو شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین.